السلام علیکم، میں ہوں راشد خان، آپ دیکھ رہے ہیں راشد خان یوٹیوب چینل۔ تو میں تمام ناظرین کو ویلکم کہوں گا میرے چینل میں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان جو جنگ لگی ہوئی ہے، جو کہ بہت شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں ابھی آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان۔ تو یہاں ہم مناسب سمجھیں کہ یہ بات کریں کہ جو آذربائیجان ہے وہ اس ٹائم ارمینیا سے کافی سارے علاقے خالی کروا چکا ہے، جس کے بارے میں آپ کو ایک یہاں پہ ایک کلپ دکھاؤں گا، ایک ٹی آر ٹی جو کہ ترکی کا ایک ادارہ ہے، ایک نیوز چینل ہے ٹی آر ٹی جس کا نام ہے، اور وہ آذربائیجان میں بھی کام کرتا ہے۔ اور ٹی آر ٹی کی ایک صحافی خاتون جو کہ انتہائی جذباتی ہوگی، اور ان کو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آذربائیجان اس علاقے کو کارباخ جس علاقے کا نام ہے، اس کو فتح کرنے کے لیے، اس کے لوگوں کو، مسلمانوں کو ان لوگوں سے نجات دلانے کے لیے 30 سال سے خواب دیکھ رہا ہے۔ اور آج وہ ٹائم ہے جب اس نے کچھ علاقے خالی کروائے ہیں۔ اور جو کارباخ ہے وہ ارمینیا کے لیے بھی بہت اہم ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آذربائیجان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ کارباخ میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کے اندر ارمینیا نے کچھ عرصہ پہلے بہت سارے جانور باندھ دیے تھے مسجد میں، تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جا سکے اور ان کی دل آزاری کی جا سکے۔ تو آج وہ ٹائم آیا، اب وہ ٹائم آیا، آذربائیجان نے بولا کہ بھائی بہت ہو گیا، اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ایریا آلریڈی متنازع ایریا ہے، لیکن اقوام متحدہ میں اس کی 8 قراردادیں پاس ہو گئی ہیں، جس میں اس کو ارمینیا کی طرف سے مقبوضہ علاقہ قرار دیا گیا، جیسا کہ ابھی مقبوضہ کشمیر ہے جو کہ انڈیا کے قبضے میں ہے، جہاں پہ انڈیا نے اپنی 7 لاکھ فوج ڈالی ہوئی ہے، اور آئے روز وہاں پہ انسانی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جاتی ہے۔ تو کارباخ میں ابھی میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا، جو کہ آپ نے جو کہ سب سے پہلے شاید آپ نے اسی لیے میرا یہ ویڈیو کھولا ہو، جس میں ایک خاتون اینکر پرسن ہے جو کہ ترکی زبان میں، جو کہ اپنی زبان میں خوشخبری دے رہی ہیں آذربائیجان کے لوگوں کو۔ تو آپ دیکھیں گے شاید آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں۔ تو یہ دیکھ لیتے، پھر میں آپ کو اس سے آگے بتاؤں گا، اور میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی کر کے بتاؤں گا کہ یہ کیا بول رہی ہیں۔ Jurnalistlər üçün briefing keçirdi və həmin briefingdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Hazırda aldığımız bir məlumatı تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتنی جذباتی ہو رہی ہیں، جذباتی ہونے کے علاوہ یہ رو رہی ہیں، خوشی سے رو رہی ہیں، ایسا نہیں کہ غم و غصے سے یا دکھ سے، خوشی سے رو رہی ہیں، کیونکہ 30 سال کے بعد ان کو یہ ایریا تھوڑا واپس ملا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں، ہم پورا امید ہے اپنے رب سے کہ یہ پورا ایریا آذربائیجان فتح کروائے گا۔ اور ابھی جو یہ کہہ رہی ہیں، یہ محترمہ جو کہہ رہی ہیں کہ ابھی ایک خوشخبری ملی ہے، ایک نیوز ملی ہے، جو کہ صدر کے محکمے کے کچھ ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ کارباخ میں کچھ ایریے، جو کہ جبراہیل میں 2 گاؤں اور ایک اور ایریا بتا رہی ہیں، وہاں پہ 4 گاؤں ہم نے فتح کر لیے ہیں، اور ابھی آذربائیجان کی آرمی مزید فتوحات کی طرف گامزن ہے۔ یہ تو میرے خیال سے 2 دن پہلے کی کلپ ہے، لیکن ابھی تو بہت سارے دیہات انہوں نے خالی کروا لی ہیں، بہت ساری چوٹیاں بھی انہوں نے چھین لی ہیں۔ خاص کر یہ دکھ تو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، یہ جذبات ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی لوگ، خاص کر ہم پاکستانی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا مقبوضہ کشمیر، جہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو 1 سال سے قید کیا ہوا ہے، جبراً قید کیا ہوا ہے، اور ہم یہ تکلیف سمجھ سکتے ہیں، یہ جذبات سمجھ سکتے ہیں، یہ خوشی سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ دعا کروں گا، آپ سب بھائی بھی دعا کریں کہ ایک دن اللہ کرے ہمارے اینکر پرسن جتنے بھی ہیں وہ تمام بھی یہ نیوز ہے، خوشخبری ہمیں دیں کہ ہمارا مقبوضہ کشمیر میں بہت سارے علاقے ہماری پاکستان آرمی نے خالی کروا دی، انشاءاللہ وہ ٹائم دور نہیں ہے۔ تو اب میں بات کروں گا، اس کے بعد میں بات کروں گا اسپین کی۔ اسپین نے آذربائیجان کے خلاف ارمینیا کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن کیا اسپین اس کی مدد کر سکتا ہے؟ اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو ارمینیا کے ایک سائڈ میں جارجیا، ایک سائڈ میں ایران، اور تیسری سائڈ میں آذربائیجان لگتا ہے۔ اور پھر ترکی جو ہے، ترکی اور فرانس میں آلریڈی بہت ٹائم سے، بہت عرصے سے یہ جو آئل کے معاملے میں گیس جو دریافت کیے تھے ترکی نے، تو میٹھے پانیوں میں سے، تو وہ فرانس کے ساتھ بہت ساری جھڑپیں ہوئی، وہاں پہ بہت سارے ابھی ان کے آپس میں
معاملات چل رہے ہیں. تو ترکی جو آلریڈی آذربائیجان کی مدد کر رہا ہے کھل کے، کیونکہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ترکی کے F-16 جہاز جو فائٹر جیٹ ہے بہت سارے اس ٹائم آذربائیجان کے اندر کھڑے ہیں اور بہت اہمیت ہے اس ٹائم ان کی. ابھی جو ارمینیا نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہاں ان کا، کیونکہ ارمینیا کا ایک جنگی جہاز گرا دیا گیا، اس کا پائلٹ بھی اس میں مارا گیا. تو ارمینیا نے یہ الزام ترکی پہ لگایا کہ ترکی کے F-16 نے ہمارا ایک جنگی جہاز گرایا جس میں ہمارا ایک پائلٹ بھی جاں بحق ہوا، جبکہ ترکی نے اس بارے میں کوئی یعنی کہ جواب نہیں دیا. تو ترکی کی چونکہ آلریڈی فرانس سے اس کا معاملات چل رہے، تو اب کیا فرانس اس کی مدد کر سکتے؟ کیسے آ سکتے؟ فرانس نہ تو پانی کے راستے سے آ سکتے، اس لیے نہیں آ سکتے کیونکہ وہاں راستے میں ترکی کا راستہ اختیار کرتا ہے. نمبر 2 پہ ہے ہوائی راستہ. تو ہوائی راستے کے لیے بہت دور ہے ترکی سے، فرانس بہت دور ہے یہاں آذربائیجان سے اور ارمینیا سے. تو اس کو کئی راستے، کئی جگہ یعنی کئی ملکوں کی فضائی حدود استعمال کرنی پڑے گی، تو نہیں کر پائے گا. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ فرانس اس کی کسی حال میں بھی مدد نہیں کر پائے گا. ہاں تھوڑی مالی مدد کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس ٹائم آپ کو معلوم ہے کیونکہ یہ کووڈ-19 جو ہے اس سے پوری دنیا کو بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں. اس ٹائم پوری دنیا اس میں پھنسی ہوئی ہے اور کچھ تو ملک میں بھی 2nd ویو اور 3rd ویو چل رہی ہے کرونا کی. تو اس کے بعد آپ روس کو دیکھیں، روس نے اس میں ارمینیا اور آذربائیجان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں اور میں آپ لوگوں کا افہام و تفہیم کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس میں ارمینیا نے اس کو کچھ ایسے جواب دیا کہ ارمینیا کے صدر نے کہا کہ ابھی ہم اس حالت میں نہیں ہیں، ہم مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی ملک مشکل حالات میں ہے. اور جو صدر ہیں آذربائیجان کے ماشاءاللہ انہوں نے تو بہت ہی اچھا ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے یہ مذاکرات. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہ مذاکرات نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہ اپنا ایریا جو کارباخ ہے جہاں پہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی ہیں جو کہ آلریڈی نقشے میں بھی ہمارا ہے، یہ ہم لیں گے، اس کے بعد مذاکرات کریں گے. تو اس کے بعد میں بات کروں گا. اور یہ بہت اچھا ٹائم ہے آذربائیجان کے پاس، تو وہ اس ٹائم آزاد کروا سکتے ہیں کیونکہ امریکہ جو کہ آلریڈی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ، تو وہ کسی صورت میں مدد نہیں کر سکتا. اور یورپ جو کہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوا کرونا وائرس کی وجہ سے، تو اس نے ابھی تک اس بارے میں بیان بھی کچھ نہیں دیا، اس نے اس طرف دیکھا بھی نہیں ہے. اور اقوام متحدہ میں تو 8 قراردادیں آلریڈی پاس ہیں کہ یہ مقبوضہ علاقہ ہے ارمینیا کی طرف سے، یہ آذربائیجان کے علاقہ کارباخ. تو وہ اس معاملے میں، اور وہ تو خوش ہے، وہ تو بولتے ہوں گے، جو سوچتے ہوں گے کہ ہاں آذربائیجان اگر اپنی مدد آپ کے تحت لڑکے یہ علاقہ لے سکتے تو ہمیں اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اور وہ آبجیکشن کر بھی نہیں سکتا. اب یہاں پہ ایک اور نیوز چل رہی ہے جو کہ میں نے انڈیا کے ایک چینل سے دیکھی ہے، جو تو بڑے گلہ پھاڑ کا کہہ رہے ہیں کیونکہ انڈیا نے بھی آذربائیجان کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں کھڑا ہونے کے لیے اعلان کیا. کیونکہ وہ تو آپ سب جانتے ہیں ناظرین کہ انڈیا جہاں پاکستان کھڑا ہوگا اس کے اپوزٹ لازم ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا کو کسی سے تکلیف نہیں ہے، مسلمانوں سے بہت زیادہ تکلیف ہے. تو انڈیا کے چینل سے میں نے سنا کہ پاکستان نے کھل کر، عمران خان نے یا شاید وزیر خارجہ جو ہمارے ہیں یا ڈیفنس منسٹر نے، کسی نے کہا ہے کہ ہم آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ آذربائیجان کی وجہ سے آج تک پاکستان وہ ملک ہے جس نے آج تک ارمینیا کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، ریکوگنائز نہیں کیا، صرف آذربائیجان کی وجہ سے. کیونکہ پاکستان تو دنیا میں کسی کونے میں، چاہے ہم معاشی لحاظ سے کمزور ہیں، چاہے ہمارے ملک میں غربت زیادہ ہے، لیکن الحمدللہ ہم ڈیفنس کے معاملات میں اور دین اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہم پوری دنیا میں ہر جگہ کھڑے ہوں گے اور ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے. یورپ، پوری دنیا، ویسٹ امریکہ، امریکہ، آسٹریلیا، فرانس، ہر جگہ ہر ملک کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ ہر جگہ دے گا اور دیتا رہے گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے جو جہاز گرا. تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ارمینیا کے پاس فائٹر جیٹ نہیں ہے. ہاں ان کے پاس کچھ جنگی جہاز ہیں جو کہ فائٹر جیٹ نہیں ہیں. جنگ میں بہت سارا کام ان سے لیا جاتا ہے، جیسے کہ جو گراؤنڈ پہ جو آرمی ان کی لڑ رہی ہوتی ہے ان کو کچھ سامان پرووائڈ کرنے کے لیے، ان کو اسلحہ پرووائڈ کرنے کے لیے، اور وہ بم وغیرہ گرا سکتے ہیں. لیکن میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ یوز اس سے نہیں ہوتی، وہ فائر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی سپیڈ بہت کم ہوتی ہے، بہت دھیمی سپیڈ سے وہ چلتے ہیں، وہ یو ٹرن نہیں لے سکتے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ہمارا پاکستان کا جو فائٹر جیٹ ہے JF-17 تھنڈر ہے، انڈیا کے پاس وہ کیا نام ہے اس کا، میرے کو تو نام بھی نہیں یاد. انڈیا کے پاس رائفل ہے، وہ تیج ہے، اور جیسے چائنا کا A-10 ہے،
A-20 ہے اور Su-35 ہے, Su-30 ہے امریکہ کا. تو یہ کام وہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ صرف کچھ سامان, کچھ اسلحہ گرانے کے لیے, اور یہ نارمل بمز وغیرہ گرا سکتے ہیں. ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہے. وہ ایسے جہاز ہیں جن کو زمین سے بھی فائر کر کے گرایا جا سکتا ہے, اور گراتے ہیں اکثر. اس کے لیے کوئی بھی اپنا فائٹر جیٹ یوز نہیں کرتے. تو ابھی دعا کرتے ہم سب کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے جو ہمارے بھائی ابھی ادھر اس انڈیا کی ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں, وہ بھی ایک دن آزاد ہوں. اور ہم بھی یہ نیوز ایک بار پھر دیں کہ آج پاکستان نے انڈیا سے کشمیر کے اتنے علاقے خالی کروا لیے. تو ایک بات میں یہاں پہ اور کرنا چاہوں گا, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں, اور اگر آپ نے, اور ساتھ میں ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تو میں اس سے زیادہ لمبی نہیں کروں گا ویڈیو. تو اسی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ راشد خان اجازت چاہتے ہیں, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.